السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 26 جنوری سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو یہ چند باتیں ضرور بتانی چاہیے۔ ہمارا ملک 250 سال تک انگریزوں کا غلام رہا۔ آخر میں ہمارے علماء کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آزاد ملک میں لا اینڈ آرڈر یعنی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے ملک میں کون سا قانون رہے جس کو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور باقی تمام مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان پاکستان بھی لے چکے تھے۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا آسان تھا، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا۔ قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمند حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری وغیرہ۔ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شامل تھے۔ پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب برابر کے شہری ہے، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا ہر مسلمان کو خاص طور سے اس دور میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ 26 جنوری کو کیا ہوا تھا، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ جمہوری ملک کس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے، بالخصوص علماء نے، کس قدر قربانیاں پیش کی تھی۔ اپنے لہو کو دے کر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا۔ اگر یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر شاید ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں یہی بات رہے گی کہ یہ ملک شاید ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس پر کوئی قربانیاں نہیں دی ہے۔ اگر ہم یہ بات بار بار بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ اس ملک میں ہم برابر کے شریک ہیں، برابر کے حصے دار ہیں، اور اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، یہاں کی مٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے بڑوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا کر، اپنی جانوں کو قربان کر کے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا۔ دوستو، یہی چند باتیں ہیں۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور تمام لوگوں کو شیئر بھی کریں جو آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں، تم کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ ان سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس میں سب سے زیادہ قربانیاں آپ کو مسلمانوں کی نظر آئے گی۔ چونکہ ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، اس وجہ سے آج ہم بالکل خاموش ایسے نظر آتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے بڑوں نے اس ملک میں کوئی قربانی نہ دی ہو۔ جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر کہیں گے کہ اس ملک میں بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے رکھی ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے تمام لوگوں کو آپس میں پیار سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن عزیز روز بروز اسی طریقے سے سرسبز اور شاداب اور اسی طریقے سے کھلتا اور مسکراتا رہے۔